والاحسان و ایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں کا حکم دے رہے ہیں اور تین چیزوں سے روک رہے ہیں، جو امام تقریباً ہر مسجد کے اندر جمعہ کے خطبوں میں بھی یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب بھی کسی کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے یا کوئی بھی معاملہ آ جائے تو عدل سے کام لینا، چاہے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو، نا انصافی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا ہمدردی ہو دل کے اندر، احسان کرنا دوسروں پر۔ تیسرا فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ بے حیائی سے بچنا ہے پوری زندگی، بری باتوں سے بچنا ہے اور کسی کے اوپر ظلم کرنے سے بچنا ہے۔ ظالم کا ساتھ دینے سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، چہ کہ کسی پہ ظلم کیا جائے۔ فرمایا جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرہ فعلیہم غضب من اللہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواتین میں سب سے پہلی شہید خاتون ہے، جس کو ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر الٹی جانب چلایا اور درمیان سے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ دوسرے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ابو جہل نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ان کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل چونکہ سورت کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ بنی اسرائیل رکھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت لے کر جانے کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو رات کے وقت لے کر گئے۔ لیلن یہ نکرہ ہے، پتہ چلا کہ پوری رات نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں ہو کر واپسی بھی آ گئے۔ مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا، مسجد اقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد حرام میں جائیں، بیت اللہ میں جائیں تو ساری برکتیں ہی برکتیں نظر آتی ہیں، اور اسی طرح مسجد اقصی میں جائیں، فلسطین ہے، مصر ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہ انبیاء کرام یہاں پر کم و بیش تقریباً 4000 پیغمبر آئے، اور تمام کے تمام پیغمبروں کا مدفن یہی ہے، پیدائش یہیں۔ تو یہ بڑی مبارک جگہ، اللہ نے مصر کی زمین کو، اب یہ ٹکڑے ہو گیا، پہلے یہ سارا ایک تھا، اردن، فلسطین، ملک شام، مصر، یہ سب ایک تھا، فرمایا یہ سارا کا سارا ہم نے بابرکت بنایا ہے اس علاقے کو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرمایا نمبر 1، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرا فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ تیسرا فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو ان کو کبھی بھی اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهُرْهُمَا۔ چوتھا فرمایا ان کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے۔ پانچواں فرمایا قولاً کریما، جب بھی ماں باپ سے بات کرنے کی باری آئے تو نرم لہجے سے بات کرنا، سخت رویے سے بات نہ کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پانچواں فرمایا کہ ماں باپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھو، جب بھی جو چیز مانگیں، اما ابا سب کچھ ہے یہ آپ کا، جب مرضی جو چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ آگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کا ذکر ہے کہ ہر نماز میں دعاؤں میں یاد کرنا چاہیے، اللہ جس طرح ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا، اسی طرح اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا ذہن بھی بچوں والا ہو چکا ہے، اللہ اب جس طرح انہوں نے ہماری کفالت کی تھی اس طرح اب تو ان کی کفالت فرما۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ شروع اسلام کے اندر جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیتے۔ اللہ فرما رہے اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے کبھی بھی قتل نہ کرنا، کیوں؟ روزی اللہ نے دینی ہے، نحن نرزقہم، روزی ہم دینے والے ہیں، ان کو بھی اور تم کو بھی، یعنی جو تمہاری اولاد آئے گی ان کو بھی اور تم کو بھی، کہ روزی کا ذمہ ہمارا۔ دوسرا حکم اللہ فرما رہے ہیں زنا کے کبھی قریب نہ جان، قریب چلے گئے تو زنا کر بیٹھو گے، تو اسباب سے بھی دور رہنا، یعنی غیر محرم کے ساتھ تنہائی کرے ہی نہ، جب تنہائی نہیں ہوگی تو آدمی زنا سے بچ جائے گا، کیوں؟ انہ کان فاحشہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ زنا یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، دوسرا فرمایا یہ برا راستہ ہے، گندا راستہ ہے۔ چوتھا فرمایا کسی بھی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کو قتل نہ کرنا۔ پانچواں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب بھی ناپ تول کرنے کی باری ہے، میٹر کے حساب سے ہو، کلو کے حساب سے ہو، کوئی بھی پیمانہ ہو، پورا پورا کیل کر کے دینا، اس میں دھوکہ نہیں دینا گاہک کو۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں مغرب اور عشاء
ظہر اور عصر. پھر فجر کی نماز کا علیحدہ سے ذکر فرمایا وقرآن الفجر. یہ علیحدہ سے ذکر کیوں فرمایا؟ فجر کی اہمیت بتلانے کے لیے. جس طرح کہ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھاتے ہیں. فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے یہ شیطان کے چکر سے پورا دن بچا رہتا ہے. جو سویا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. جب کان میں پیشاب کرے گا تو پورا دن شیطان کے پیشاب کے اثرات گندے ہی ہوں گے، لہٰذا پورا دن سستی میں، کاہلی میں، بزدلی میں گزرے گا. اور فرمایا کہ فجر کی نماز میں پورا دن کے لیے جو ہے خوشیوں والی زندگی ہوگی، رزق ملے گا، برکت ہے. اور فرمایا صبح کے وقت اللہ رزق بانٹتے ہیں. جو نماز پڑھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اس کو رزق ملتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اللہ کے رزق کے محروم رہتا ہے. آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تہجد کی نماز فرمایا یہ لاڈلی نماز ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قرب دلانے والی. اور فرمایا تہجد پڑھا کرو یہ تمہارے نیک لوگوں کی نماز ہے، پہلے نیک لوگوں کا طریقہ گزرا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے یہ لاڈ کر رہا ہے مجھ اللہ سے. کچھ یہودی حضور علیہ السلام کے پاس آ کر سوال کیا کہ اے نبی اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو روح کے متعلق ہمیں بتائیں، روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ روح یہ امر ربی ہے. تمہارے دماغ تمہارے ذہن اتنے کمزور ہیں کہ روح کو سمجھ نہیں سکتے. بس اتنا سمجھو کہ روح یہ اللہ امر ربی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے. تمہارے دماغ نہیں ہے کہ ہم تمہیں روح کے بارے میں سمجھا سکیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو یہ یہودیوں نے پہلا سوال کیا. دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ بتلائیں کہ اصحاب کہف کون تھے، کیا تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ الکہف. جو جمعہ کے دن پڑھے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. رات کے وقت سوتے ہوئے پہلی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی پڑھے گا، فتنہ دجال سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اصحاب کہف یہ 7 لوگ تھے، 8واں جو ہے ان کے ساتھ کتا تھا. بعض روایات میں اور تعداد میں اختلاف بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور اور راجح قول یہی ہے کہ وہ 7 لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے 390 سال کے لیے سلا دیا. 390 سال کے بعد اٹھے. اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے؟ کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا 1 دن. پھر پتہ چلا کہ ہم تو 400 سال تک سوئے رہے ہیں. اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ہو لیا. یہ نیک لوگ تھے، وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا. اب یہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ کافر تھا جس کا نام تھا دقیانوس. اس کو پتہ چلا یہ 7 لوگ جو ہے توحید کے قائل ہیں. اس نے جو ہے ان کو پکڑوانے کا حکم دے دیا. ان کو پتہ چلا یہ رات ہی رات کے اندر کوچ کر گئے اور ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے. جب غار کے اندر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا. کتا باہر بیٹھا ہے تاکہ کسی کی یہاں پر نظر بھی نہ پڑے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. وہ بادشاہ مر گیا تھا 400 سال کے بعد. یہ جب اٹھے ایک نے کہا کہ جب روٹی لے کر آؤ تو دوسرے کہنے لگے نمبر 1 خیال سے جانا تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. دوسرا جو ہے صحیح حلال کھانا لے کر آنا، حرام نہ لے کر آنا. یہ 2 نصیحتیں کی تھی. ایک حلال کھانا لے کر آنا اور دوسرا جو ہے ایسے طریقے سے جانا کسی کی تمہارے اوپر نظر نہ پڑے. جب وہ گیا تو دیکھا یہ تو سکہ 400 سال پرانا ہے. مالک نے جب دیکھا ہوٹل والے نے تو لہٰذا پتہ چل گیا کہ یہ اصحاب کہف. اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا اور اس کے پاس ایک تختی تھی. اس کے اوپر اس نے اصحاب کہف کے لوگوں کے بارے میں واقعہ پڑھا ہوا تھا کہ ایک 7 لوگ آئے تھے، وہ پھر چھپ گئے تھے. بادشاہ کافر تھا، اس نے پکڑوانے کو، اسے یہ تھوڑی بہت ہی تاریخ کا پتہ تھا. لہٰذا وہ آیا، وہ مسلمان جو تھا اس نے ان کا بھرپور استقبال کیا، ان کا خوب اکرام کیا، ان کو کھانے کھلائے، پانی پلایا اور ان کا خوب خاطر تواضع کی. پھر لہٰذا سب کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ 7. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تبھی موت دیا. دوسرے یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت. یہ 7 ہو رہا تھا تو 7 نوجوان تھے، انہوں نے بھگانے کی کوشش کی تو اللہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور کہنے لگا کیا میں تم نیک لوگوں سے محبت نہ کروں؟ تو پھر انہوں نے کہا ضرور کریے. پھر انہوں نے اپنے ساتھ ہونے دے دیا. پتہ چلا نیک لوگوں کے ساتھ محبت اور دوستی صحبت یہ قیامت میں بھی کام آئے گی. جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ دنیا کی جتنی بھی یہ ساری کی ساری محبتیں، دوستیاں، عشق و مشوقی، یہ ساری کی ساری قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی سوائے ایک محبت کے جو نیک لوگوں کے ساتھ کی جائے گی. الا المتقین، وہ قیامت میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی. حتیٰ کہ فرمایا یہ نیک بندے کے ساتھ دوستی یہ قیامت والے دن یہ سفارش بھی کرے گا. اللہ وہ دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میری سفارش قبول فرما، اسے جنت میں پہنچا. 2 آدمیوں کا ذکر ہے، دونوں دوست تھے. ایک کافر تھا، ایک نیک آدمی تھا، غریب تھا. جو کافر تھا وہ مالدار تھا، اسے بڑا ناز تھا اور یہ گھمنڈ تھا کہ میرے پاس یہ پیسہ ہمیشہ رہے گا. جو نیک تھا وہ غریب تھا، اس نے اپنے دوست کو سمجھایا دیکھ میں تیرا دوست ہوں، یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ایک دن ایسا آئے گا یہ ختم ہو جائے گا. آج میرے پاس نہیں ہے، آج تیرے پاس ہو سکتا ہے، کل میرے پاس ہو تیرے پاس نہ ہو. لہٰذا تو اللہ اللہ کیا کر، زکوٰۃ دیا کر، صدقہ دیا کر، خیرات کیا کر، نیک کام بھی کرتا رہا کر. اس نے کہا کہ نہیں، وہ مانا نہیں. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا ہے اللہ نے ان سے وہ سارا کا سارا مال چھین لیا جو کافر تھا.
اس سے وہ سارا کا سارا مال چھین لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا المال والبنون، مال اور اولاد، اولاد میں سے فرمایا بیٹے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا سامان ہے، یہیں تک ہے، قبر میں نہ بیٹے کام آنے والے ہیں نہ مال کام آنے والا، صرف اور صرف نیک اعمال کام آنے والے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مجمع کے اندر کسی نے پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے اس وقت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، اور واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت سب سے بڑے عالم تھے، کیونکہ پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، لیکن تمام کے تمام پیغمبروں کی اللہ تربیت خود فرماتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر بھی تربیت فرماتے ہیں۔ یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ کون بڑا عالم ہے۔ تو یہ ادا پسند نہ آئی، اگرچہ صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن اللہ کو یہ کہنا پسند نہ آیا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ سے بڑا بھی ایک علم والا ہے، جائیے اسے سبق لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش میں چلے گئے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا آپ کے پاس ایسا کون سا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا والا علم تو نہیں پہچان سکتا، تو سیکھ نہیں سکتا، میرا علم اور ہے، تیرا علم اور ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا تکوینی علم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا تشریعی علم، دونوں میں فرق تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ نہیں، میں آپ کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے کون سا علم آپ کے پاس ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو میرے ساتھ سفر کرو، لیکن میں جو کروں تم نے بولنا نہیں، جب اگر تم بول پڑے تو میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ، پھر ہمارا یہ سفر نہیں ہو سکے گا، آپ میرے ساتھ چل نہیں سکو گے۔ لہذا چل پڑے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، وہ ملح جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا، اس نے کرایہ نہیں لیا۔ تھوڑا سا آگے چلے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، پھاڑ دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شریعت کے اعتبار سے واقعی سے غصہ آیا تھا کہ ایک تو ملاح نے ہم سے کرایہ نہیں لی، ہمارے ساتھ بھلا کیا، اور اے خضر تو نے ان کا پھٹا توڑ دیا ہے، کشتی میں عیب ڈال دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں نے کہا تھا نا کہ تو میرے ساتھ نہیں سفر کر سکتا، میرے علم کو نہیں سیکھ سکتا، لہذا تو اب علیحدہ ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایک موقع اور دیجیے، اب نہیں بولوں گا۔ آگے چلے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا کھیل رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچے کو اٹھایا اور پٹک کے نیچے مارا اور قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے بچے کو قتل کرنا صحیح نہیں تھا اور واقعی کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں نے کہا تھا نا کہ بولنا نہیں، لہٰذا اب تیرا اور میرا راستہ الگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آخری اور تیسرا مجھے چانس دیجیے، اب نہیں بولوں گا۔ آگے چلے گئے ایک بستی کے اندر، وہاں پر کھانے کی طرف تھی، کسی نے کھانا نہیں دیا، ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر اجرت لیے ہوئے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ وہ دیوار پر ہاتھ پھیرا، وہ دیوار دوبارہ صحیح ہو گئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے بغیر اجرت کے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تیرا اور میرا راستہ، قال ھذا فراق بینی و بینک، آپ میرے ساتھ اب چل نہیں سکتے۔ اب تینوں کی وجہ بھی سن لو کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے۔ جو کشتی کا میں نے پھٹا پھاڑا تھا وہ اس لیے پھاڑا تھا کہ جس راستے پر ہم جا رہے تھے، جس کنارے یہ کشتی لگنے والی تھی، اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا، جو صحیح کشتی ہوتی تھی اس کو وہ قبضے میں لے لیتا تھا، اور اس کا ملہ غریب آدمی تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ کشتی وہاں جائے گی تو وہ بادشاہ قبضہ کر لے گا، تو لہٰذا اس غریب کا نقصان ہوگا، اس لیے میں نے اس کے اندر عیب ڈال دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کے اندر عیب دے کر اس کشتی کو کچھ بھی نہ، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ دوسرا، میں نے بچے کو اس لیے قتل کیا، اس بچے کے والدین بڑے نیک تھے، مسلمان، اور یہ بچہ بڑا ہو کر کافر بننا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کافر بن جائیں۔ اس وجہ سے ہم نے اس بچے کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا تاکہ یہ ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بنے، اس لیے میں نے بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا فرمایا کہ جو میں نے دیوار کو صحیح کیا، وہ گرنے والی تھی، تو اس دیوار کے نیچے معصوم یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ گر جاتی تو وہ خزانہ لوگوں کے پاس چلا جاتا، یہ یتیم بچے محروم رہ جاتے۔ میں نے دیوار کو صحیح کر دیا کہ جب تک یہ بچے جوان ہوں گے تب تک یہ دیوار صحیح رہے گی، جب یہ بالغ ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، تب یہ دیوار خود بخود گر جائے گی، یتیم بچوں کے ہاتھ ان کا اپنا خزانہ آ جائے گا، اس لیے میں نے بغیر کسی اجرت کے یہ دیوار۔ اب اس واقعے سے میں یہ پتہ چلا اللہ جو کچھ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ ہوتی تمہارے لیے بری ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو تم برا سمجھتے ہو، حالانکہ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ ہوتی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں نہیں پتا، کیونکہ علم اللہ کا بڑا ہے، اللہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں۔ آخری سوال یہودیوں نے تیسرا یہ کیا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اللہ نے پورا رکوع نازل فرمایا، اے نبی ان سے فرما دیا حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح پتہ نہیں ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے یا نبی نہیں تھے، نبی تھے یا نہیں تھے، اگر نہیں تھے تو تب بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے نیک آدمی تھے، اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جن کو اللہ نے دنیا کی اکثریت پر حکومت دی ہے، دوسرے لفظوں میں پوری دنیا پر اللہ نے ان کو حکومت دی ہے۔ ان کو اللہ نے 30 سفر کروایا۔ پہلا سفر انہوں نے شروع کیا وہ مغرب کی طرف،
یہ مغرب کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا اور دنیا کے آخری کونے تک گئے جہاں آگے سمندر ہی سمندر، پانی پانی تھا آگے اور آبادی، وہاں تک انہوں نے سفر کیا۔ دوسرا سفر جو ہے انہوں نے پھر مغرب کی مشرق کی طرف کیا، یہاں مشرق کی طرف بھی یہ آخری کونے تک گئے، آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ تیسرا سفر جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ شمال کی طرف کیا، وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کی شکایتیں تھیں کہ یہ یاجوج ماجوج لوگ ہیں، یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو ہے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اے آپ نبی ہیں، آپ تابی ہیں، آپ نبی ہیں، بادشاہ ہیں، سچے بادشاہ ہیں، آپ کو ہم چندہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ یہ ہمارے اوپر ظلم نہ کر سکے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تمہارے پیسوں کی چندوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ دیا ہے، بس تمہارے جسموں کی ضرورت ہے، یعنی تم نے محنت کرنی ہے۔ تو لہٰذا حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سامانات منگوائے، اس وقت کے دور سے سیسا، لکڑیاں، مضبوط تانبا، مضبوط سے مضبوط ان کے لیے بہت اونچی دیوار بنا دی، جو قیامت کی صبح تک یہ دیوار اڑی رہے گی۔ قیامت کے قریب پھر یہ یاجوج ماجوج چاٹ چاٹ کر جو ہے یہ پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اللہ مسلمان مومنوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آخر میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ مومنوں کے لیے اللہ نے جنت الفردوس یہ مہمانی کی جگہ ہوگی، اور فرمایا فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرو، نمبر ایک تمہارا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو فرمایا جتنا مرضی بڑا عمل کر لو، حتیٰ کہ فرمایا بیت اللہ جیسی مسجدیں بنا لو، تب بھی تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، نمبر ایک تمہارا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو فرمایا تمہاری نیت صحیح ہونا ضروری ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے پہاڑ برابر سونا خرچ کر دو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر نیت ٹھیک ہے ایک کھجور کسی کو کھلا دی قیامت والے دن، یہی جو ہے یہ پہاڑ برابر سونے کی طرح، یہ ایک کھجور کا دانہ اللہ ثواب پہنچائیں گے۔ تیسرا فرمایا سنت کے مطابق کام کرنا، اگر سنت کے مطابق کام نہیں کرو گے تب بھی دنیا آخرت میں نقصان ہے۔